اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کیسے تھے اور کتنے تھے اور ان کا اصل نام کیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کن برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتے تھے اور 4 ایسے کون سے مواقع تھے جب حضرت جبرائیل کو برق رفتاری کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا اور حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں کیا مقام ہے اور حضرت جبرائیل نے کون سے ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا قد کتنا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی تخلیق کا آغاز جب کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق سے ہوا۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، جبکہ حضرت جبرائیل کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال فرمایا کہ آپ نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارا ظاہر ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 دفعہ دیکھ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارا میں ہی ہوں۔ آج کے موضوع میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بہت سے ایسے حقائق میں آپ کو بیان کروں گی جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ہیں، مگر ان میں سے 4 فرشتوں کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان چاروں میں سے بھی سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے اور ان کو فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو سب فرشتوں پر برتری حاصل ہے۔ فرشتوں کے بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں اور ان کی تعداد اتنی ہے جتنے اس زمین کے ذرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے 6 لاکھ پردے بنائے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ ان پردوں کے گرد فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ان فرشتوں کی تعداد اتنی ہے جتنے کسی دریا میں قطرے ہیں، لہٰذا ان فرشتوں کی درست تعداد کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ حضرت جبرائیل کا مطلب عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے، میکائیل کے معنی عبید اللہ کے ہیں اور اسرافیل کے معنی عبد الرحمن کے ہیں۔ ہر وہ لفظ جس کا تعلق ایل کے ساتھ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم میں 3 جگہوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر پڑے۔ اس سجدے کا دورانیہ 30,000 سالوں کی مدت تک جاری رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں ایک خاص نور سے پیدا فرمایا اور تمام خواہشات، نفسیات، بیماری، تلاش، معاش سے بری رکھا، تمہیں کوئی بھٹکانے والا اور راہ راست سے ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پاک رکھنے کے لیے، پاکی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی جنت میں ایک نہر تعمیر کی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غوطہ لگایا اور باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑا۔
پروں کے جھاڑنے سے جو قطرے ارد گرد گرے، اللہ تعالیٰ نے ہر اس قطرے سے فرشتے پیدا فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی تعداد 600 ہے۔ ان میں سے ایک پر کو اگر پھیلا دیا جائے تو اس سے آسمان کے کنارے چھپ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس مٹی سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کرنے والوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں۔ ان کے بعد حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل اور اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لے جانے اور مشکل وقت میں ان کی مدد کرنے کے فرائض سر انجام دینے پر مامور کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کل 12 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار تمام انبیاء کی سیرت میں اہمیت کا حامل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح میں جو کشتی بنائی تھی اور کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ جب قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا تو حضرت جبرائیل نے ان کے منہ پر اپنا پر مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے اور حضرت لوط دوسرے شہر ہجرت کر گئے، اور حضرت جبرائیل نے ہی قوم لوط کی بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر زمین پر دے مارا جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ الغرض انبیاء کے معجزات میں حضرت جبرائیل کا خاص کردار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت میں دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ کرام نے فرشتوں کے قد کے متعلق سوالات کرنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ملائکہ میں سے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات سنانے کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ اللہ کے عرش تلے ہیں اور وہ اللہ کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کو کبھی اللہ نے حکم جاری کیا اور آپ کو فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، 4 بار ایسا ہوا ہے۔ پہلی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم کی آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جاؤں، چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ دوسری بار کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی گئی اور مجھے حکم ہوا کہ چھری ان کے گردن تک پہنچنے سے پہلے اس کو جا کے الٹا دو، لہٰذا میں چھری چلانے سے پہلے وہاں پر پہنچ گیا۔ اور تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے رسا کاٹ دیا گیا تو میں بڑی تیزی سے کنویں پر پہنچا اور آپ کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا۔ چوتھی بار تب کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید کر دیے
اور آپ کے خون مبارک کا ایک قطرہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ملا، اے جبرائیل فوراً پہنچو اور خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اپنے پروں پر سمیٹ لو۔ یوں میں فوراً آسمان سے زمین پر آیا اور قطرہ اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس دن دربار خدا میں اللہ پاک کے صرف 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل۔ اللہ پاک اس وقت اسرائیل سے فرمائیں گے کہ کون باقی ہے، اور اسرائیل اس وقت کہیں گے کہ اللہ پاک آپ کی ذات، میں آپ کا غلام، حضرت جبرائیل آپ کا غلام، میکائیل آپ کا غلام اور اسرافیل آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میکائیل کی روح قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل حضرت میکائیل کی روح قبض کر لیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب کون باقی ہے۔ حضرت اسرائیل عرض کریں گے کہ اے اللہ پاک، آپ کی ذات، مالک کون و مقام، میں آپ کا غلام جبرائیل اور حضرت اسرافیل۔ اللہ پاک حکم فرمائے گا کہ حضرت اسرافیل کی روح قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل حضرت اسرافیل کی روح قبض کر لیں گے، اور پھر خدا تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب کون باقی رہ گیا ہے، اور حضرت اسرائیل فرمائیں گے کہ اے پروردگار، آپ کی ذات، میں آپ کا غلام اور آپ کا غلام حضرت جبرائیل۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ حضرت جبرائیل کی روح قبض کر لو، اور وہ روح قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت حضرت جبرائیل کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے اور وہ حق سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے، اور اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موت واقع ہو جائے گی۔